اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم سورہ انبیاء کے 5ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ نظام ہدایت پہلے سے چلتا آ رہا ہے اور اب یہ بابرکت کتاب یعنی قرآن کریم نازل کیا گیا ہے اور یہ سب لوگوں کے لیے بلا لحاظ ملت، قوم، مذہب، روشنی اور شفا کا سامان اور ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اب ہر کسی کی نجات کا واحد ذریعہ قرآن کریم پر صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے میں ہے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ انبیاء رکوع نمبر 5 جو کہ آیات 51 سے 75 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور تحقیق ہم نے دی تھی ابراہیم علیہ السلام کو ان کی رشد اس سے قبل، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کے بارے علم رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نظام ہدایت کے اسی سلسلے میں قرآن کریم کے نزول سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نیک راہ کی سمجھ بوجھ عطا کی گئی اور ہم ان کے حالات اور واقعات کا مکمل علم رکھتے ہیں۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب اس نے کہا اپنے باپ اور اپنی قوم سے، ما هذه التماثیل التی انتم لها عاکفون، یہ کیسی تماثیل ہیں جن پہ تم ہو اتکاف کیے ہوئے۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے کہا ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو انہی کی بندگی کرتے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، فرمایا تحقیق تم اور تمہارے باپ دادا رہے کھلی گمراہی میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کا پرچم بلند کیا تو سب سے پہلا ٹکراؤ اپنی خاندان اور اپنی ہی قوم سے ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور انہی پہ مجاور بنے بیٹھے رہتے ہیں۔ جب آپ نے ان سے ان کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا تو ان کے پاس اس بات کے علاوہ کوئی دلیل نہ تھی کہ چونکہ ہمارے آباء و اجداد ان کی پوجا کرتے تھے اور ان کی دیکھا دیکھی ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ عقل و دانش کا تقاضا تو یہ ہے کہ اپنی راہ کے انتخاب میں ہر ممکن احتیاط برتی جائے، کیونکہ کل کو ہر کسی نے اپنا حساب خود دینا ہے۔ آباء و اجداد ٹھیک راہ پہ بھی ہو سکتے ہیں اور غلط راہ پہ بھی۔ اب اگر آباء و اجداد غلط راہ پہ ہوئے تو پھر ان کی اندھی تقلید بہت نقصان دہ ثابت ہوگی۔ قرآن کریم نے متعدد بار آباء و اجداد کی اندھی تقلید سے منع کیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 170 میں ارشاد ہے، جب کہا جاتا ہے ان کو اتباع کرو جو نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اتباع کریں گے جس پہ پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، کیا اگرچہ ان کے آباء نہ عقل والے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ ایسا کر کے تم بھی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔
اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہی میں ہی پڑے رہے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے کہا کیا تم لائے ہو ہمارے پاس حق یا تم کر رہے ہو ہم سے کھیل؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، فرمایا بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے بھرپور صفات دی ہیں ان کو۔ وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور میں ہوں اس بات کے گواہوں میں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں ان کی قوم کے لیے کسی اچنبے سے کم نہ تھی۔ انہوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا واقعی آپ ہمارے پاس حق بات لے کر آئے ہیں یا پھر یوں ہی ہم سے کوئی دل لگی کر رہے ہیں؟ آپ نے ان کی توجہ خالق اور مالک حقیقی کی طرف مبذول کروائی اور کہا کہ تم سب کا پروردگار وہی رب ہے جس نے یہ زمین اور آسمان بنائے ہیں اور ان میں موجود ہر چیز کو بھرپور صفات دے رکھی ہیں۔ میں تو اس بات کا قائل ہوں، اس بات کا مشاہدہ کرتا ہوں اور تمہارے سامنے اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم میں ضرور ایک چال چلوں گا تمہارے اصنام سے بعد اس کے کہ تم جا چکو پیٹھ پھیر کے۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، سو کر دیے ان کے ٹکڑے سوائے ان کے بڑے کے تاکہ وہ اسی کی طرف رجوع کریں۔ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، انہوں نے کہا کس نے یہ فعل کیا ہمارے الہوں کے ساتھ، بے شک وہ تو کوئی ظالموں میں سے ہے۔ آپ نے مزید اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہارے خود تراشیدہ بتوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ کی قسم میں موقع پاتے ہی ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی چال چلوں گا۔ سورہ صافات آیت نمبر 91، 92 اور 93 میں ارشاد ہے، سو جا نکلے ان کے الہوں کی طرف تو فرمایا تم کھاتے کیوں نہیں؟ کیا ہے تمہیں؟ تم بولتے نہیں؟ سو پل پڑے ان پہ ضربیں لگاتے دائیں ہاتھ سے۔ آپ نے بتوں کے سوائے ایک بڑے بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی توجہ حقیقت حال کی طرف ہو جائے۔ جب لوگوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے کہ ہمارے ان الہوں کا یہ حال کس نے کر دیا ہے، یقیناً وہ کوئی بڑا ہی ظالم شخص ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، انہوں نے کہا ہم نے سنا تھا ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے، کہتے ہیں اس کو ابراہیم۔ قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، انہوں نے کہا تو لاؤ اس کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تاکہ وہ گواہ رہیں۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، انہوں نے کہا کیا تم نے یہ فعل کیا ہمارے الہوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا جو ان بتوں کے بارے میں کچھ کہا کرتا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ باقیوں نے کہا کہ اسے فوراً لوگوں کے سامنے لایا جائے تاکہ سب دیکھ لیں اور پھر اس سے خوب پوچھ گچھ کی جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں بلا کے ان سے پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے ان کے بتوں کا یہ حال کیا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، فرمایا بلکہ یہ فعل کیا ہے ان کے بڑے نے، تو پوچھو ان سے اگر یہ بولتے ہوں۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، سو وہ رجوع ہوئے اپنے من کی طرف تو وہ بولے بے شک تم ہی ظالم ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اوندے ہو گئے اپنے سروں کے بال۔ لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، تحقیق تمہیں علم ہے کہ یہ نہیں بولتے۔ انڈر لائن لفظ ہے ینطقون۔
نون توئے کاف سے بنا. وہ اپنا معافی ضمیر بیان کرتے. دے اسپیک. ناقصو نون کاف سین سے بنا. واپس پھر پہ. ریٹریٹڈ. وڈریو. ان کے سوال کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے اس بڑے بت نے یہ سب کچھ کیا ہے، تو آپ لوگ خود اپنے خود ساختہ خداؤں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ اگر یہ جواب دیتے ہوں. یہ زبردست دلیل سن کے لوگوں نے اپنے ہی اندر سوچا اور پھر بولے. یہ زبردست دلیل سن کر لوگوں نے اپنے ہی من میں جھانکا اور اپنے آپ سے بولے کہ بے شک تم خود ہی ظالم ہو. لیکن پھر ان کی مت ماری گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ نہیں بولتے. قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ. فرمایا کیا تم بندگی کرتے ہو اللہ کے علاوہ ان کی جو نہ تمہیں نفع دیں کچھ اور نہ تمہیں ضرر دیں؟ اف لکم وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اف تم کو اور جن کی تم بندگی کرتے ہو اللہ کے علاوہ، کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ خالق اور مالک حقیقی اللہ کو چھوڑ کے ایسی چیزوں کی بندگی کیوں کرتے ہو جو نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتی ہیں اور نہ ہی تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچا سکتی ہیں، بلکہ اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے وہ تمہاری محتاج ہیں. تو بھلا جو خدا اپنی مخلوق کا محتاج ہو وہ کسی اور کی کیا حاجت روائی کرے گا؟ تف ہے تم پہ اور جن کی تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے بندگی کر رہے ہو. اگر تم تھوڑا سا بھی عقل سے کام لو تو تم پہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ. انہوں نے کہا جلا دو اسے اور نصرت کرو اپنے الہوں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم علیہ السلام پر. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. انہوں نے ارادہ کیا اس کے ساتھ ایک چال کا تو ہم نے کر دیا انہیں خسارہ پانے والے. انڈر لائن لفظ ہے بردن، بے رے تال سے. ٹھنڈی ہو جا، بی کول. آبا و اجداد کی اندھی تقلید کرنے والوں نے عقل استعمال کرنے اور غور و فکر کرنے کی بجائے اپنے مشتعل جذبات کی پیروی کو ہی ترجیح دی اور کہنے لگے کہ اگر تم لوگوں نے اپنے خداؤں کی بربادی کا انتقام لینا ہے تو ابراہیم کو آگ میں جلا دو. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی کسی فرد یا قوم کے معاشرتی بت کو توڑا جاتا ہے تو توڑنے والے کو آگ میں ہی ڈالا جاتا ہے، اور یہ طرز آج بھی اسی طرح سے ہے. چنانچہ ان لوگوں نے ایک بڑی آگ جلانے کا انتظام کیا اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچا. ان لوگوں نے اپنی طرف سے تو آپ کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، لیکن الٹا خود ہی خسارے میں پڑ گئے. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. اور ہم نے نجات دی اسے اور لوط علیہ السلام کو ایک سرزمین کی طرف کہ برکت رکھی ہم نے جس میں عالمین کے لیے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. اور دیا ہم نے اس کے اسحاق اور یعقوب مزید برآں اور ہر ایک کو ہم نے کیا صالح. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو بحفاظت وہاں سے نکال لیا اور اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں جہاں والوں کے لیے برکتیں رکھی گئی ہیں.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، اور مزید برآں حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب بھی، اور ان سب کو صالح بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے کیا انہیں امام، ہدایت کرتے ہمارے امر کے ساتھ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف خیرات کرنے اور صلاۃ قائم رکھنے اور طریقہ زکوٰۃ کی۔ وَقَالُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ تھے ہماری ہی عبدیت کرنے والے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع ہوا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمانے کا پیشوا بنایا، اور یہ لوگ اس کے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور وحی کے ذریعے انہیں بڑائی کے کام کرنے، نظام صلاۃ اور زکوٰۃ کو کام کرنے کی تاکید کی، اور یہ سب صاحبان اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کرنے والے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور لوط علیہ السلام ہم نے دیا ان کو حکم اور علم، اور ہم نے نجات دی ان کو ایک قریہ سے جو کرتے تھے عمل خبیث۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، بے شک وہ تھی ایک قوم بری فاسق۔ وَأَدْخَلْنَا فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے داخل کر لیا ان کو اپنی رحمت میں، بے شک وہ ہیں صالحین میں سے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکمت اور علم نبوت عطا فرمایا تھا۔ آپ ایک ایسی قوم کی طرف مبعوث ہوئے جہاں کے لوگ خلاف فطرت گندے کام کیا کرتے تھے۔ آپ کی دعوت قبول کرنے کی بجائے قوم آپ کے در پہ ہو گئی۔ جب ان کے برے کام حد سے بڑھ گئے تو ان پہ عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور کرم نوازی کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو بحفاظت اس بستی سے نکال لیا۔ ایک مختصر سا خلاصہ اس رکوع کا، سلسلہ ہدایت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بہت نمایاں ہے۔ رب کریم نے آپ کو راہ حق سجھا دی۔ جب آپ نے توحید کا پرچم بلند کیا تو طرح طرح کی معاشرتی رکاوٹیں آپ کی راہ میں حائل ہوئیں۔ لوگوں کے پاس اپنے باطل عقائد کی سب سے بڑی دلیل آباء و اجداد کی اندھی تقلید تھی۔ جب آپ نے ان کے سامنے دلائل حق پیش کیے تو بجائے ان پہ غور و فکر کرنے کے وہ آپ ہی کو نقصان پہنچانے پہ تل گئے۔ رب کریم کی مہربانی سے مخالفین کی جلائی ہوئی آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور حضرت لوط علیہ السلام کو وہاں سے نکال لیا اور دشمن خسارے کا شکار ہو گئے۔ رب کریم نے آپ کو اسحاق علیہ السلام اور پھر ان کے پیچھے یعقوب علیہ السلام عطا کیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پشت سے انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے وہ خبیث اعمال کی خوگر قوم تھی۔ آپ کے انتھک کوششوں کے باوجود بہت کم لوگ اسلام لائے، نتیجتاً وہ قوم تباہ و برباد کر دی گئی۔ رب کریم نے کمال مہربانی سے آپ کو اور آپ کے ساتھی اہل ایمان کو وہاں سے بحفاظت نکال لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔